السلام علیکم دوستو۔ دنیا کا ظالم ترین انسان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے ظالم ترین شخص کا گھوڑا تھا۔ اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھیں جن کو ظالم حکمران کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ ظالم بولا تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں کھڑے ایک مسلمان کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے چوتھے کی۔ اسی دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھیں جو موت کے خوف سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا تھا۔ حکمران گھوڑے پہ بیٹھا ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں پھر کٹنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور جلد اس کی باری آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے پہ جمی ہوئی تھیں کہ اب وہ تیسری قطار جو آخری ہے وہاں چلا گیا ہے۔ ظالم حکمران نے سوچا بوڑھا اب کہاں جائے گا؟ بوڑھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وحشی نے سوچا میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری قطار پہ جلادوں کی تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھیں۔ ظالم شخص کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ موت سے بھاگ رہا ہے۔ تیسری قطار کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کے پاس پہنچا تو منگول حکمران کی آواز گونجی، رک جاؤ جلاد، اس بوڑھے کو ابھی کچھ نہ کہو۔ منگول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے بوڑھے سے کہا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا، اب بتاؤ پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ظالم نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھے تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا، اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ظالم کا یہ کہنا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تو ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا اس ظالم کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر لہولہان ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس ظالم انسان کا فوجی لشکر بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا، جبکہ بوڑھا بڑے آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوستو، وہ ظالم انسان جس کی میں نے یہ کہانی آپ کو بتائی ہے اس کا نام تھا ہلاکو خان۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہلاکو خان کی مکمل ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ ہلاکو خان کس نسل سے تھا اور کیسے ہلاکو خان کی نسل نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ دوستو، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے منگول نسل کے ظالم انسانوں کا ایک ایسا بگولا اٹھا تھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں انسانوں کی موت اور تباہی کی وجہ بنے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے شہر، علاقے کے علاقے اور ملک کے ملک تباہ کرتے چلے گئے۔ دنیا ان ظالم انسانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ ان وحشیوں نے کچھ سالوں کے اندر خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے۔ ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے یہ وحشی بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے اور اس کے بعد یہ لوگ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔
اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا خاقان بنا۔ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں ہزارہ قبیلے کے لوگ بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ دوستو، ہلاکو خان جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور وہ بھی منگول حکمران تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے مرکز بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ ہارون الرشید اور شہرزاد کے الف لیلوی شہر بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا۔ ہلاکو خان الخانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر رکھی تھی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 عیسوی میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا جو اس زمانہ میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ 1258 عیسوی میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں اس کے بعد حلب پہنچ گئی جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئی۔ فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 1260 عیسوی کو ایک خون ریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو الخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن 1250 عیسوی میں حمص کے قریب مملوک حکمران کلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ جنگ عین جالوت 3 ستمبر 1260 کو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان لڑی جانے والی تاریخ کی مشہور ترین جنگ ہے، جس میں مملوک شاہ سیف الدین اور مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں الخانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطبغہ مارا گیا۔ مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ عین جالوت کے معنی جالوت کا چشمہ کے ہیں اور اس علاقے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہوا تھا۔ بغداد میں مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے ایک کہانی ہے جو کہ بہت مقبول ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بغداد پر تاتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔
پوچھا لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ دختر ہلاکو نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم، یقیناً ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ شہزادی، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم، نہیں۔ شہزادی، کیسے؟ عالم، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی، ہاں دیکھا ہے۔ عالم، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم، اچھا، تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی طرف کو نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کے ساتھ آنے کو تیار نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی، وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ عالم، وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی، جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں واپس نہ آ جائیں۔ عالم، تو آپ تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت پر نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا۔ تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں، جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ مولانا رومی کا بھی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے شہر کونیا کو ہلاکو خان کے قتل عام سے بچایا تھا۔ اللہ کے ولی کو کبھی کوئی آفت پریشان نہیں کرتی تا وقت کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تاریخ ایسے بے شمار واقعات کی شاہد ہے کہ اولیاء اللہ کی جان لینے کے در پہ دشمن خود مصیبتوں کا شکار ہو جاتے اور ان کی عقلیں خبت ہو جایا کرتی تھیں۔ جب ہلاکو خان قہر بن کر بغداد اور تبریز تک پہنچا تو وہ مولانا روم کے شہر کونیا پر بھی جلغار کرنا چاہتا تھا، مگر مولانا روم کے جلا نے اس کے سپاہیوں کو بے خود کر دیا تھا۔ یہ ولی اللہ کی شان ہے کہ زہر، تلوار، آگ اور تیر بھی اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ 13ویں صدی میں ہلاکو خان کے سپہ سالار بیجو نویان نے کونیا پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دیں تو اہل شہر تنگ آ کر مولانا روم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس قہر کو شہر برباد ہونے سے روک دیں۔ مولانا رومی نے ایک ٹیلے پر جو کہ بیجو نویان کے خیمہ گاہ کے سامنے تھا جا کر مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بیجو نویان کے سپاہیوں نے جب مولانا رومی کو دیکھا تو تیر چلا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، مگر کمانیں کھینچ نہ سکیں۔ آخر گھوڑے دوڑائے تاکہ تلوار سے قتل کر دیں، لیکن گھوڑے بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ تمام شہر میں گل گپاڑا پڑ گیا۔ سپاہیوں نے بیجو نویان سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر اس نے خیمے سے نکل کر خود مولانا روم پر کئی تیر چلائے، مگر ایک بھی مولانا روم کو جا کر نہ لگا۔ بیجو نویان گھبرا کر گھوڑے سے اتر پڑا اور مولانا کی طرف چلا، لیکن پاؤں نہ اٹھ سکے۔ آخر محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح مولانا رومی کا شہر کونیا ایک ولی اللہ کی برکت و فیض سے قیامت صغریٰ سے بچ گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔